غریب نواز کہہ رہے ہیں حسین کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ میرے استاد نے مجھے بتایا یہ شاہ بھی کا اور بادشاہ بھی کا۔ میں نے کہا مطلب کیا ہوا؟ تو کہا بیٹا شاہ اس کو کہتے ہیں جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے، اور بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو جسموں پہ حکومت کرتا ہے۔ اسی لیے جو مر جاتا ہے اس پر بادشاہوں کی حکومت نہیں چلتی، کیونکہ وہ جسموں پہ حکومت کرتا ہے۔ لیکن جو روحوں پر اور دل پہ حکومت کرے، مرنے کے بعد بھی اس پر حکومت کس کی چلتی ہے؟ شاہوں کی چلتی ہے، بادشاہوں کی نہیں چلتی۔ وہ کہا حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین جسموں پر بھی حکومت کرتے ہیں اور حسین روح اور دل پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ اگر تمہیں قبروں کا منظر دکھ جائے تو جا کر دیکھ لینا، وہی روح پرسکون ہوتی ہے جو حسین کو اپنا مولا مان لے۔ ورنہ اگر گنبدوں کے سائے میں بھی سو جائے اور حسین پاک سے بغض و گنبد تو گنبد ہے، کعبے میں بھی مر جائے تو آقا فرماتے جہنم کا کتا ہے اگر اہل بیت سے نفرت کر۔ گنبد کیا بچائے گا؟ کعبے کی نسبت بھی نہیں بچا سکتی اس کو جو اہل البیت کے لیے بغض رکھتا ہے۔ فرمایا نماز میں مرے، سجدے میں مرے، پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے بغض۔ وجہ کیا ہے؟ بھائیو گھر جس کا ہوتا ہے اور جس کی اجازت ہوتی ہے اسی کی اجازت سے گھر میں جایا جاتا ہے۔ تو یہ جنت 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 جو آپ لگاتے ہیں یہ ہے کس کی ملکیت؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ پھر فرمایا یا علی، کیا کہا؟ یا علی۔ جب میں یا علی کہتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا نبی کی سنت۔ کیا یا علی، اے علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، یعنی جنت بھی بانٹیں گے علی اور جہنم بھی بانٹیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے علی کے بیٹے اگر اجازت نہ دے اس کو تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو ملکیت کسی کی ہوتی ہے، بانٹنے کے لیے جب دیا جاتا ہے نا تو ہاتھ وہیں پھیلتے ہیں جو بانٹتا ہے۔ جیسے محفل ختم ہوگی، باپو نے شیرنی منگائی، سیدوں نے منگائی، یہ بٹے گی، شربت بٹے گا، کھڑے بٹ چکا یا بٹے گا، تو ہاتھ کس کے سامنے پھیلیں گے؟ مالک تو یہ ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں سینیاں ہوگی اسی کے ہاتھ میں۔ تو مالک جنت حضور ہے، بالکل ہے، کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا، اپنا مسئلہ کی ہے۔ کیا مزہ آیا جب میرے بھائی نے پڑھا نا، کیا مزہ آیا جب دکھ کر کے پڑھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ لیکن اس مالک جنت نے کس کو بانٹنے میں لگایا؟ بہت چڑھتے تھے نا علی علی کرنے پر، جاؤ ہاتھ پھیلاؤ۔ او مروانیوں، بڑے ممبر پہ بیٹھ کے لعنت کرتے تھے نا، جاؤ ہاتھ پھیلاؤ۔ میرے ایک دوست نے شعر کہا کہ بہت اچھا شعر، اس نے کہا تھا کہ بچنا ہے گر علی سے تو جہنم میں جائیے، بچنا ہے گر، اس نے کہا تھا ہر جہاں علی ملے گے نہ دامن بچائیے، بچنا ہے گر علی سے تو جہنم میں جائیے۔ میں نے اس کو کہا تھا میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، مجھے حق بھی ہے۔ وہ کیسے؟ تو میں نے کہا جہنم بھی اگر لینی ہو تو بھی ہاتھ علی کے پاس ہی پھیلانے پڑے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تو صرف جنت بانٹنے والا، انتا قسیم الجنت والنار، تو جنت بھی بانٹنے والا جہنم بھی۔ میں کہتا ہوں ارے جنتی اور جہنمی تو اربوں خربوں ہوں گے نا، تو دو ہاتھوں سے کتنوں کو بانٹے گا؟ تو علی کے بانٹنے کی طاقت تو دیکھو۔ محشر والے سب کے دامن پھیلے ہوں گے، جن جن کا دامن اللہ چاہے گا سب کے پھیلے گا، وہ اربوں میں ہوں گے، خربوں میں ہوں گے۔ میں کچھ لوگوں کی تخصیص کر رہا ہوں، میں یہ جو وہ معاذ اللہ افضل اور مفضولیت کی بحث نہیں چھیڑتا ہوں، جن جن کو نبی نے تخصیص کیا ان کی تخصیص ہے، لیکن ہماری تو آپ کی تو جھولی پھیلی ہوگی، وہ اربوں خربوں میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ علی کے دو ہاتھ ہیں میرے مولا کے، اور زمانہ مانگ رہا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی پارسی مومن منافق سنی دیوبندی شیعہ، سب کے ہاتھ کس کے آگے پھیلے ہوئے؟
اور علی کے 2 ہاتھ ہوں گے لیکن دیں گے کس کس کو؟ ارے جس کے 2 ہاتھ کروڑوں کے دامن بھر دے علی کے. اور محشر میں کوئی کسی سے نہیں مانگے گا, محشر میں کوئی کسی سے نہیں مانگے گا. لیکن یہ جو کہا نا کہ تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا, بانٹنے والا ہے, پتا چلا جب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلے ہوں گے تب بھی علی کے آگے. علی اس کو کہتے ہیں, علی کو سمجھتے کیا ہے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حیدر 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 حیدر. ہاں یہ ضرور کہتا ہوں, علی پاک سے بے لوث محبت, غیر مشروط محبت, لیکن احترام صحابہ کے ساتھ کیا تھا, تعظیم اصحاب کے ساتھ کیا تھا, خلفائے راشدین کے احترام کے ساتھ کیا تھا. جو اپنا مسلک ہے, اپنا مذہب ہے. تو بات دور نکل گئی, میں کیا عرض کر رہا تھا, حضور کندھوں پہ لیے گلیوں میں گھومے, سب کو بتایا یہ میری اہل بیت, میری اہل بیت, میری اہل بیت. پھر بھی کیا سلوک کیا, شہید کر دیا. صرف 50 سال گزرے تھے حضور کے پردہ, 50 سال میں اتنا فرمان بھول گئے لوگ, شہید کر دیا. کیسے شہید کیا؟ حالت نماز میں شہید. ہم سنیوں کا عقیدہ 1450 سال سے یہی ہے کہ امام حسین کو نماز میں شہید کیا گیا. امام حسین کو نماز میں شہید کیا گیا ہے. امام حسین کو نماز میں اس لیے شہید کیا گیا ہے, یاد رکھنا یار, جس کے خیال سے نمازیں نہ جاتی ہو, توجہ فرمائیں, اس نمازی کو حسین کہتے ہیں, اس نمازی کو حسین کہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھ لینا, اچھی طرح یاد رکھ لینا, اچھی طرح یاد, وہ نمازیں قبول ہی نہیں ہیں جس نمازوں میں حسینیت کا رنگ نہیں ہے. توجہ, یہ بات خیال رکھنا, اچھی طرح خیال رکھنا. وہ نماز سنی ہے جس میں حسین نہیں ہے, وہ نماز سنی ہے جس میں حسین نہیں ہے. تو جب نماز سنی ہو جاتی ہے حسین کے بغیر, یہ کہ یہ پاگل کو تو نہیں لا کے بٹھایا یاسین باپو, یہ کیا بکتا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں بکتا, اپنی طرف سے کہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی, میں اپنی طرف سے کہتے نہیں, میں کوئی محقق تھوڑی, میں کوئی محدث تھوڑی. آؤ مجتہد کی زبان سے کہہ رہا ہوں, نمازیں کس طرح سنی ہوتی ہے حسین کے بغیر. پہلے یہ بتاؤ کس کس کا عقیدہ ہے کہ حسین آل پیغمبر ہے؟ پکی بات ہے, سچے دل سے, ٹھیک ہے. اب آئیے سنیے, حسین کے بغیر نماز سنی کیسے ہوتی؟ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں. اور اس کو لکھا کس نے؟ جد الممتار میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. بات سمجھ گئے؟ حوالہ آ گیا. اب کیا کہتے ہیں؟ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہتے ہیں نبی کی اہل بیت, اللہ نے تم لوگوں کی محبت کو قرآن میں ہم پہ فرض کر دیا. کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ جب تک ہمارے نبی پہ درود نہیں پڑھتے, درود نہیں پڑھتے, درود نہیں پڑھتے, اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی. آل نبی کون ہے؟ بتا تو صحیح, وہ تیرا باپ ہے یا سیدوں کا باپ ہے؟ یہ بتا آل نبی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کس پہ درود پڑھا جا رہا ہے؟ امام حسن پر, امام حسین پر, سیدہ فاطمہ پر, علی مرتضیٰ پر. ثنا پڑھ لیا, ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی. سورہ فاتحہ پڑھ لیا, نماز مکمل نہیں ہوئی. قل اللہ پڑھ لی, نماز مکمل نہیں ہوئی. قرآن پڑھا, نماز مکمل نہیں ہوئی. سبحان رب العظیم پڑھا, اعلیٰ پڑھا, نماز مکمل نہیں ہوئی. التحیات پڑھ لیا, نماز مکمل نہیں ہوئی. شافعی کہتے ہیں جب تک آل نبی پہ درود نہ پڑھے نماز مکمل نہیں. بتا دیا, جلسے میں تو ڈنڈی مار سکتا ہے, لیکن نماز میں کہاں ڈنڈی مارنے جائے گا؟ جب تک آل نبی پہ درود نہ پڑے اس وقت تک تیری نماز. یہ ہے آل نبی, سمجھے؟ اس سے پتا چلا کوئی جلسہ حسین کا کرے نہ کرے, لیکن ہر جلسے میں نماز کے رکن ہے نا, قیام, رکوع, سجود, اور آخری میں
تو تو جلسہ کر یا نہ کر، مگر اکیلے میں جو تو نماز کے جلسے میں ہوتا، جب تک حسین اور حسین کی اماں ابا پہ درود نہیں پڑھتا تیری نماز. یہ حسین، کیا لوگ حسین پاک کو تولنے کی چیز نہیں ہے، نہ تولنے کی چیز ہے نہ بولنے کی چیز. اس سے پتا چلا اللہ رب العزت نے ایسا لازم کر دیا درود کو مقبولیت نماز کے لیے. امام شافعی کا کہ یعنی تو جلسے کی جتنی مخالفت کر لے، لیکن تو اپنے جلسے میں تو حسین اور اولاد حسین کو یاد کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا نا. ہاں، یکفیکم من عظیم الفخر انک، میرا گلا مت پکڑنا ہے. یہ تو شافعی کہہ رہے ہیں، محمد ابن ادریس. کون شافعی؟ امام بخاری کا مقتدا، امام مسلم کا مقتدا. یہ ہے امام محمد ابن شاہ. ارے اتنے بڑے عاشق اہل بیت تھے. امام جعفر صادق کی بہو کے پردے کے پیچھے سے تعلیم حاصل کرتے تھے، امام جعفر صادق کی بہو سے. یہ امام شافعی. اور کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ جب میرا انتقال ہو جائے تو نفیسہ مصری جو امام جعفر صادق کے خاندان کی بہو ہے، اس کی گلی سے شافعی کا جنازہ لے جانا. اس سیدہ کی گلی سے میرا جنازہ نکلے گا. مجھے امید ہے سیدہ کی گلی کے صدقے اللہ میری بخشش فرما. یہ وہ لوگ ہیں بھائیوں، یہ سب بڑے بڑے لوگ وہ ہیں. تو بہرحال بات کو سمیٹتا ہوں، عنوان پہ آتا ہوں. میں نے بہت لمبی کر دی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. لیکن امام کو شہید کر دیا. شہید کرنے کی بات، کپڑے تک نکالے، امام پاک کے کپڑے تک نکالے. حالانکہ امام پاک نے اہتمام کے ساتھ قبائے مصری پہنی تھی، وہ بہت ٹائٹ ہوتی تھی، جسم سے لگی ہوتی تھی، یہ سوچ کر کے شہادت کے بعد بے ستری نہ ہو. لیکن یہ بے غیرتوں کی بے غیرتی، شہیدوں کے بدن سے کپڑے نکالے. اور کپڑے نکال کر شمر ملعون نے کہا، کون ہے جو ان کو گھوڑوں سے کچلے گا؟ ایک ایک لاش پر 10 گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا. امام حسین کے وجود نازنین پر 10 گھوڑے، اور 10 گھوڑوں کی ٹانپوں سے حسین پاک کے وجود نازنین کو کچلا. 10 گھوڑوں سے غازی عباس کے وجود نازنین کو کچلا. وہ معصوم سی ننھی سی کلی، نبی کے گھرانے کی 6 مہینے کا بچہ. معصوم اس معنی میں جس معنی میں علامہ ارشد القادری نے اپنی کتاب نقش کربلا میں لکھا ہے. ننھی سی کلی پر اللہ اکبر، اس کی گردن کو بھی نیزے پہ اٹھایا. اسی پہ بس نہیں، ادھر گھوڑوں سے کچل رہے تھے لاشوں کو، ادھر بیبیاں بلبلا رہی تھی. اللہ اکبر، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھمتے تھے. اللہ اکبر. کیفیت بیبیوں کی یہ تھی کہ اللہ اللہ جائیں تو لاشوں کو کیسے بچائیں، کس حالت میں بچائیں. ایسے میں ان کی توجہ ان بلبلاتی ہوئی چیخوں پکا کرتی ہوئی بیبیوں کی طرف ہوئی تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے چاروں طرف سے خیموں کو گھیر لیا. یہ بات کربلا ہے، خون سے لکھی گئی ہے داستان کربلا. غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم. حسین نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہیں تو کیسے کہیں، لکھے تو کیسے لکھے، لیکن صرف یہ کہ تمہیں پتا چلے دین بچانے والوں نے کتنی محنت کی، دین بچانے والوں نے کتنی کوششیں کی. چاروں طرف سے بیبیوں کے خیموں کو گھیر لیا گیا. ان کی تعداد 18 تھی، وہ کل ملا کر سب بچے اور خواتین ملا کے 18. ان میں ایک ہی 12 یا 13 سال کا بڑا بچہ تھا جسے دنیا علی ابن حسین امام زین العابدین کہتی ہے. تہذیب الکمال کے مطابق، شارح مسلم کے قول کے مطابق، امام زین العابدین کی پیدائش 51 ہجری میں ہوئی تھی. اور بھی اقوال موجود ہے، لیکن بہرحال تو یہ کہ ایک ننھا سا اللہ اکبر جوانی کی طرف بڑھنے والا شہزادہ میرے حسین پاک کا ایک ہی بیٹا بچا. سب کٹا دیے، پورا خاندان کٹ گیا. چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیویاں ہیں، 18 کم و بیش ان کی تعداد ہے. اور وہ چمڑے کے بستر پہ ہے. آگ لگا دیا خیموں کو، خیموں کو آگ لگایا، خیموں کو آگ لگا کر زیورات چھینے. سیدہ زینب بنت علی نے کہا یہ وہ خاتون ہے، ہائے میں نے ایسی خاتون کا کردار کبھی نہیں پڑھا. اللہ اکبر. مردوں سے بڑی ہمت جس کی دیکھی گئی، بعض مردوں سے بڑی ہمت اسے زینب بنت علی کہتے ہیں، زینب بنت فاطمہ کہتے ہیں، ثانیہ زہرا کہتے ہیں. کبھی اللہ موقع اور توفیق دے تو تنہا سیدہ زینب پر کبھی گفتگو کرنے کی سعادت ملے تو پتہ چلے یہ وہ خاتون ہے. اللہ اکبر. صرف 7 سال کی
عمر میں جس نے حفظ قرآن کیا تھا، اللہ اکبر، رسول اللہ نے تربیت کی تھی، سیدہ نے تربیت کی تھی، مولا علی نے تربیت کی تھی، امام حسین کی مشیر خاص تھی بہن۔ اللہ اللہ، جب خیمے جلنے لگے اور زیورات چھینے جانے لگے، وہ گرجدار آواز میں کہا بدبخت ہو، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، زیورات اتار کر کے دے دیں گے، زیورات اتار کر پھینکیں۔ پھر اس کے بعد شمر ملعون نے دوپٹے تک چھین لیے۔ صدر اللہ فاضل نے لکھا، استاد زمن نے لکھا، مفتی جلال الدین صاحب نے لکھا، اسی طرح سے بدایہ و نہایہ کا مصنف ابن کثیر نے اور بھی کتب میں کس کس کا نام لو، دوپٹے تک چھینے تو سیدہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہا ظالم ملعون شمر او امر سعد ملعون، سوچ تو صحیح، یہ مانا کہ اگرچہ ہمارے گھر کے مرد شہید ہو گئے اور تمہاری ہمت کھل گئی، کم سے کم یہ تو سوچو کہ ہمارے خاندان نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، کلمہ پڑھانے کا تو لحاظ کرو۔ ارے وہ دن بھول گئے جب حاتم تائی کی بیٹی بے پردہ کھلے سر میرے نانا کے سامنے لائی گئی تو میرے نانا نے اس کے سر پہ چادر ڈال کے دنیا کو پیغام دیا کہ بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے نانا نے جن کے سروں پہ چادریں ڈالی، آج اس کی بیٹیوں کے سر سے تم نے چادریں چھین لی۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے، تم نے ان کی چادریں چھین لی۔ سیدہ سکینہ 7 سال کی شہزادی تھی، سونے کی بالیاں کانوں میں تھی، ایک ظالم نے اتارنے کی بجائے کہ کوئی دوسرا نہ اتار لے ایسا کھینچا کہ کان تک کٹ گئے، خون کی پھواریں نکلی۔ ننھی سی شہزادی نے کہا، سوچا کہ کافر بھی یتیموں پہ رحم کرتے ہیں تو کہا کہ میں حسین کی یتیم ہوں، مجھ پہ رحم کرو۔ یہ سوچ کر کے یتیموں پر تو کوئی بھی رحم کرتا ہے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، جب یتیم روتا ہے تو خدا کا عرش کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی یتیم نے روتے ہوئے کہا میں یتیم ہوں، میرا کچھ تو خیال کرو، میں حسین کی یتیم ہوں، تو مزید تماچے مارے گئے۔ سیدہ سکینہ پہ چہرے پر نشان انگلیوں کے پڑ گئے۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی چاند سے چہرے والی بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ میں نے دیکھا کہ جب خیمے جل رہے تھے تو وہ کبھی آگ پہ چل کر خیموں کے اندر جاتی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی، کبھی باہر آتی۔ میں نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تجھے اپنی جان سے پیار نہیں ہے؟ تو یہ آنکھ پہ کیوں چلتی ہے؟ تو کون ہے؟ تو اس بی بی نے کہا مجھے بنت فاطمہ و بنت علی کہتے ہیں، میں حسین کی بہن زینب۔ بی بی آپ کیوں آنکھ پہ چلی جاتی ہے؟ آپ کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا میرا ایک لوتا بھتیجا، میرا بیٹا بچا ہے، حسین کی اولاد، سب کو تو ظالموں نے کاٹ دیا، بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوا ہے، سب نکل کر آ گئے خیمے سے، وہ نہیں نکلا۔ اگر میں نہ آگ پہ چلوں تو اس کو کون بچائے گا؟ وہ جل جائے گا تو حسین کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، وہ یزیدیوں کے لشکر میں تھا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی طاقت اکٹھا کی اور اپنے کندھوں پہ اس جوان کو اٹھایا اور آگ پر چلتی بھی لے کر کے باہر آئی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سیدہ تمہاری عظمت پر میرے ماں باپ، میری جان، میری نسل قربان۔ ایک زین العابدین کو بچا کر تم نے ایک زین العابدین کو نہیں بچایا، بلکہ تم نے اماموں کی امامت کو بچایا، غوثوں کی غوثیت کو بچایا، قیامت تک نسل حسین کو بچایا، اور دنیا کو پیغام دیا کہ عورت صرف گھر میں جھاڑو دینے والی، کپڑے دھلنے والی، کھانا بنانے والی کا نام نہیں ہے۔ ایک عورت اگر حوصلہ رکھے تو مرد جو نہیں کر سکتے وہ عورت کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت ایک کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے، کٹی پٹی لاشیں سامنے پڑی۔ عورتیں اگر سن رہی ہے تو میری ان سے گزارش، یہ شہادت جو ہم پڑھتے رسمی نہیں پڑھتے۔ میں عورتوں سے، بہنوں سے آپ کو بھی کہتا ہوں، جب دل چاہے نا تمہارا دل گندی فلمیں دیکھنے کا، تو یہ سوچ لینا کہ اتنی قربانی دے کر میں مسلمان ہوں، میں یہ گندی فلم کیسے؟ یہ سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے پڑے ہیں نا، تب یہ دین تیرے گھر تک آیا ہے میرے بھائی۔ سرخیز کی گلی کونوں میں جو دین ہے، دنیا کی گلی کونوں میں جو دین، یہ اہل بیت کو اس طرح مارا پیٹا گیا۔ کبھی سوچ
تیری بہن سے کوئی چادر چھینے تو تیرے دل پہ کیا گزری؟ رسول اللہ کے سامنے جب ان کی شہزادیوں کی چادریں چھینی گئی ہو، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری تو سن لے۔ اب ابن عباس کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا حضور کی آنکھیں آنسو ہے، داڑھی تر آنسوؤں سے، زلفیں بکھری ہوئی ہے، لباس پہ خون کے چھینٹے ہیں، ہاتھ میں شیشی ہے، بوتل ہے، اس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ خیر ہو، کیا حال ہے آپ کا؟ فرمایا ابن عباس آج میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، صبح سے لے کر اب تک میں اس کے مقتل میں تھا۔ حضور یعنی حضور خود آئے ہیں کربلا میں، حضور خود آئے ہیں، سیدہ خود آئی ہیں، مولا علی روحوں کا قافلہ اترا ہے، یوں کہہ لو کہ جنت کو روحوں نے سونا کر دیا اور سب کربلا ہے وہ منظر دیکھنے کے لیے۔ فرمایا صبح سے اب تک مقتل حسین میں تھا اور خون جمع، مطلب کیا؟ یہ کہ ان کا خون زمین پہ گر رہا تھا، اٹھانے والی ذات کس کی تھی؟ کربلا میں جو خون گر رہا تھا اٹھانے والا کون تھا؟ ہے کسی شہید کے لیے یہ کہ اس کا خون گرا اور حضور نے اٹھایا؟ یہ تو صرف کربلا والوں کا ہے۔ یہی خواب ام المومنین سیدہ ام سلمہ نے بھی دیکھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جب فلم دیکھنے کو دل چاہے، عورتوں کو بے پردہ گھومنے کو دل چاہے، زنا کرنے کو دل چاہے، نماز چھوڑنے کو دل چاہے، کسی پہ ظلم کرنے کو دل چاہے، تو کربلا والوں کی یہ قربانیاں یاد کر لیں۔ اللہ تم سے پوچھے گا ان قربانیوں کا تم نے کیا صلہ دیا؟ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں بیٹھی ہوئی، لاشیں کٹی پھٹی پڑی ہوئی، ایک جنازہ سامنے رکھا ہو تو بولو کیا گزرتی ہے انسان کے دل پہ؟ وہاں تو سارے لاشیں تھے، ان کو کفن بھی میسر نہیں تھا، بھتیجا پڑا ہے، بھائی پڑا ہے، بھانجے پڑے، کل تک کے پورا خیمہ شہزادوں سے گجگجا رہا تھا، آج خیمہ بھی نہیں ہے، خیمے کے اندر شہزادے بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ استاد زمن نے کہا تھا کہ شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کر دن دہاڑے لٹ رہا ہے گلستان اہل بیت، اور خشک ہو جا خاک ہو جا، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سخی زمان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، ننھے ننھے شہزادوں کی لاشیں پڑی ہوئی، بیویاں بیٹھی ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں، ادھر اپنے خیموں میں دھوم دھام کر رہے ہیں، اور یہاں کٹی ہوئی لاشیں ہیں۔ ایسے میں سیدہ زینب کو خیال آتا، عصر کا وقت آیا، کہا پہلے عصر پڑھ، عصر بھی پڑھا، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، رات ہو گئی، رات کاٹے نہیں کٹتی، آنسو نہیں تھمتے، بیویاں رو رہی ہیں، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا؟ ابھی رات ہے، سوچا کہ کٹی ہوئی لاشیں ہیں، ٹکڑے ہیں، کوئی جانور اٹھا کر نہ لے جائے کیونکہ درندوں کی آوازیں آتی ہے۔ ہائے ہے ایک جلسے میں مقرر آتا ہے تو اس سے لوگ مسافہ نہ کر لیں، اسے دھکا نہ دے دے، کتنے جوان پہرا دیتے ہیں اس پر، لیکن وہاں تو کوئی پہرا دینے والا بھی نہیں۔ سیدہ زینب نے پہرا دینے کے لیے سوچا کچھ ہتھیار تو ہو میرے، ہتھیار بھی چھین، سیدنا علی اصغر پاک کا جھولا بھی چھین لے گئے، جس بستر پر چمڑے کے بستر پر امام زین العابدین لیٹے تھے وہ بستر تک اٹھا کر لے گئے۔ سیدہ نے کوئی چھوڑنا چاہا، اللہ کی شان، ٹوٹا خنجر مل گیا، ٹوٹا خنجر لے کر کے پہرا دے۔ بہرحال مختصر کرتا ہوں، بالآخر وہ رات کیسے کٹی وہ تو وہ لوگ جانے، بات سمیٹ لو جلدی سے اور اختتام کو پہنچے۔ جب صبح ہوئی سوچا کہ اب تو امتحان گزر گیا، حالانکہ نبی پاک نے کربلا اتنی تفصیل سے گھر والوں کو بتایا تھا، کس مقام پر کیا واقعہ پیش آئے گا یہ بھی ان کو پتا تھا، لیکن ذہن سے اوجھل باتیں ہو گئی تھی۔ یہ قدرت کی شان تھی
جب ہوتا تھا تو یاد آتا تھا یہ تو حضور بتا چکے، یہ تو حضور نے بتایا تھا، یہ تو امی نے بتایا تھا، یہ تو بابا نے بتایا تھا اور ان کو آقا نے بتایا تھا۔ تو بہرحال کہا کہ صبح ہو گئی، اب شاید امتحان کی گھڑیاں کچھ کم ہوگی۔ تو جب صبح ہوئی تو سیدانیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، سید زادیوں کے ان کے ہاتھ رسیاں باندھی، بچوں کے ساتھ انہیں باندھ دیا گیا۔ امام زین العابدین کئی دن کے بیمار تھے، ان کے گلے میں پاؤں ڈالا، ہاتھوں میں اکڑیاں ڈالی، پیروں میں زنجیریں ڈالی، قیدی بنانے کی کوشش۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے انہیں قیدی بنایا۔ ہائے کیا دل دکھایا لوگوں نے، ان کے لیے جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے، ان کے لیے جن کے لیے قرآن میں آیے تطہیر آئی، ان کے لیے جن کے لیے آیے مودت آئی، ان کے لیے جن کے لیے حضور نے فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تمہیں آزمائے گا کہ میرے بعد تم میری اہل بیت کے بعد سلوک کیا کرو گے۔ اللہ اکبر۔ پیر نصیر الدین نصیر اس منظر کو کہتے ہیں، منظر دگاہوں میں لائیں تصور میں کربلا کا، بیویاں ہاتھ باندھ کر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھائی گئی ہیں، اور کئی دن کے بیمار کے ہاتھ میں نکیل ڈالی گئی ہیں، اور ہاتھوں میں ہتکڑی اور پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور اٹھا بھی نہیں جاتا۔ جب اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں تو پیٹھ پر جو ہے وہ تازیانے مارے جاتے ہیں۔ پیر نصیر الدین اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اور پھر کہتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ یہ میرے امام کے ساتھ سید سجاد کے ساتھ سلوک ہے۔ اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، زمین پہ گر جاتے ہیں، پھر مار کھاتے ہیں، پھر زمین پہ گرتے ہیں۔ جب چلا نہ گیا تو پھر آخر ڈال دیا گیا اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر۔ سیدانے کا ظالموں ہماری بات نہیں مانتے، لیکن کہاں لے جا رہے ہو؟ اب کون سا تماشا دکھانا ہے؟ کہا کوفہ لے جائیں گے، کوفہ کے بازاروں میں گھمائیں گے، ابن زیاد کے دربار میں لے جائیں گے، کوفی دیکھے تمہارا تماشا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن کے دوپٹوں کو چاند و سورج نہ دیکھے، آج ان کو کوفہ کے بازار میں گھمایا جانے وا۔ یہ دین کے لیے اہل البیت کی مصیبتیں ہیں۔ جب گناہ کرنا چاہے تو ان مصائب کو یاد کر لینا۔ سیدانے کا کوفہ لے جاؤ گے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک شرط ہے، وہ کٹی پٹی لاشیں جو ہے نا ایک بار اس کے قریب لے کر کے چلو، پھر قافلہ آگے بڑھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بات مان لی۔ جب گئی تو کیا دیکھا؟ کسی کا ہاتھ پڑا ہے، کسی کا پیر، کسی کے لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھا تو مدینے کی طرف رک کیا۔ سیدہ نے کہا یا محمدہ وا محمدہ یا رسول اللہ، اللہ آپ پر درود و سلام نازل کرے۔ کربلا میں اپنے حسین اور اولاد حسین کو تو دیکھیں، جس کو چومتے تھے، جس کو چوستے تھے، جس کے لیے سجدہ لمبا کر دیتے تھے، جس کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے۔ احب اللہ ومن حب حسین، جو حسین سے محبت کرے گا وہ محبوب خدا ہوگا۔ حسین السبت من الاسباب، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے، جنتی پھولوں میں پھول ہے، جنتی جوانوں کا سردار۔ حضور آج اس کو تو کفن بھی نہیں ہے، اس کو تو قبر بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اپنے حسین کی خبر لی۔ اتنا روئی، اتنا روئی۔ مورخ لکھتا ہے آپ کی گفتگو اور تقریر سن کر کے دوست اور دشمن سب رو پڑے۔ بالآخر وہ قافلہ 12 یا 18 رکنی مشتمل کربلا سے روانہ ہوا۔ جب کربلا سے روانہ ہوا، ان ظالموں نے اپنے مقتولوں کے جنازے پڑھے اور ان کو دفن کر دیا۔ حسین اور اولاد مولا حسین کو دفن تک نہیں کی۔ نماز جنازہ میں بھی درود پڑھا انہیں پر اور انہیں کو دفن نہیں کیا۔ یہ حال تھا۔ کبھی ایسے مظلوم دیکھے؟ دین کے لیے ایسی تکلیف اٹھانے والے لوگوں کو دیکھا؟ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے پلان کیا، ایسے ڈائریکٹ کوفہ نہیں لے جائیں گے، جہاں جہاں گاؤں اور بستی آئے گی سب جگہ گھما گھما کر لے جائیں۔ بالآخر مختصر شاید آخری بات پڑھ دو، ٹائم ہو گیا ہے، آخری بات پڑھ دو۔
جب یہ کوفہ کے قریب پہنچے، شام ہو رہی تھی تو انہوں نے مشورہ کیا شام کو لے جائیں گے تو اندھیرے میں تماشا کیسے دکھا پائیں گے، اس لیے صبح کو لے کر کے جائیں تاکہ صبح ان کا تماشا لوگ دیکھیں۔ اور کوفہ میں اعلان ہو رہا تھا کہ راستے میں کچھ لوگ تھے جو لوگوں کا مال لوٹتے تھے، لٹیرے تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے کٹے ہوئے سرارے اور ان کے بیوی بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے، چلو ان کا تماشا۔ کوفہ والوں کو شوق ہوا کہ چلو ان کا، یہ نہیں کہا سیدوں کو لا رہے، یہ نہیں کہا اہل البیت کو لا۔ اس سے پتا چلا کہ دشمنان اہل بیت کی بڑی پرانی عادت ہے سیدوں کو عیبوں کے نام سے یاد کرنا، یہ پرانی عادت ہے ان کی، اس لیے کہ اہل البیت کو اہل البیت کہہ کر کے ظلم کریں گے تو دنیا اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ لیکن اللہ اکبر، پھر کیا ہوا، اللہ صبح کے وقت لائیں گے، گلیاں سجائی، کوچے سجائے، دھوم دھام کی، اور کہا کہ صبح کو قافلے آئیں گے۔ رات کو ادھر شام جب ہونے لگی تو پہاڑ کے دامن کے قریب ان کے خیمے لگے سب کے، اور جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے ان کو کھلے آسمان کے نیچے یوں ہی ڈال دیا گیا۔ سیدہ سکینہ اپنی پھپھی امی سے پوچھتی، پھپھی امی یہ کس جرم کی سزا ہے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں؟ پھپھی امی، اللہ اکبر، تربیت ہو رہی ہے سیدہ سکینہ کی، بول رہی ہیں، بتا رہی ہیں۔ ایسے میں شام سے پھر سیاہ زلفیں رات کی جب اس بستی پر یا اس جنگل پر دراز ہوتی ہے، ایسے میں رات تاریک ہوتی ہے، سسکیاں اٹھ رہی تھی، ہائے کیا دل دکھایا کلمہ پڑھنے والوں نے، رو رہا تھا قافلہ، نیزے زمین میں گڑے ہیں، ان پہ شہیدوں کے سر ہیں، ابھی تک ان سے خون ٹپک رہا ہے، اللہ اکبر، اور ادھر ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور یہ کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ایسے میں رو رہے ہیں، آہو بکا ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، اذکار ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہے، صبر کی تلقین ایک دوسرے کو ہو رہی ہے۔ ایسے میں اچانک ایک آواز آتی ہے، السلام علیکم یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تمہیں سلام ہو۔ سب نے مڑ کر دیکھا، ایک سایہ دبلا پتلا قریب آ رہا تھا، دونوں ہاتھ میں کچھ تھا، انہوں نے مڑ کر کے دیکھا کوئی آنے والا قریب آتا ہے۔ اے نبی کے شہزادوں شہزادیوں، اگر برا نہ مانو، اجازت نہ ہو اجازت دیں تو قریب آ کے کچھ بات کر سکتی ہوں۔ کون ہو تم؟ آنے تو دے۔ قریب آئی، آنے کے بعد کہا آپ لوگ کون ہیں؟ میں آپ لوگوں کو نہیں پہچانتی، لیکن یہ کھانا تم لوگوں کے لائی ہوں، اتنا جانتی ہوں کیونکہ تم نبی کے رشتہ دار ہو، گھر والے ہو، اہل البیت ہو، یہ کھانا لائی ہوں۔ اور سیدہ نے جب سنا رو پڑی، کہا کون ہو؟ اس غریب دیار میں، جبکہ سب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہم پہ ظلم کرتے ہیں، تانے کستے، فکرے کستے ہیں، تم کون ہمدرد ہو؟ کہا بی بی میں آپ لوگ کو نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں جب میں نوجوان تھی تو جوانی میں مدینہ منورہ میں رہتی تھی، میرے ابا صحابی رسول تھے، اس وقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جا کر ان کا کام کاج کرتی تھی، اور ان کی گود میں ایک بیٹی تھی، ہو بہو سیدہ فاطمہ کے ہم شبی تھی، اور ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ بیٹی اور بیٹا دونوں مجھ سے بڑے مانوس تھے، وہ میری گود میں کھیلتے تھے۔ پھر میری شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد میں ادھر آ گئی، سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد پھر میں ادھر آ گئی۔ اب بات یہ ہے کہ میری آقا، میری مالکہ سیدہ فاطمہ نے کہا تھا اے خاتون اتنے سال کے بعد محرم کے پہلے عشرے میں، محرم کے ایام میں ایک قافلہ کوفہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں آ کر رکے گا، اگر تجھے ان سے کوئی دعا کروانی ہو تو ان سے دعا لینا، کیونکہ وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوں گے، ان کی دعا قبول ہوگی، جو دعا کروانا ان سے کروانا۔ لیکن سن، وہ اہل البیت ہوں گے، حضور کے خاندان کے لوگ ہوں گے، اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو ان کی خدمت کرنا، اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتی ہے ان کو خوش کرنا، تو مجھے مہمان بنانا چاہتی ہے تو ان کی مہمانی کرنا۔ میری مالکہ نے مجھ سے کہا تھا بی بی بس اسی سلے میں، کیونکہ اب ان کے پردہ فرمانے کو تو 50 سال ہو گئے نا بی بی، میں نے اپنی بی بی کو نہیں دیکھا، اس لیے میں تم سے دعا کروانے آئی ہوں۔ فاطمہ الزہرا کا نام آیا، صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، ماں کا نام سن کر
بہت روئی، شہزادیاں روئی، بہویں روئی، سید سجاد روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ پھر کہا اچھا فاطمہ نے تمہیں وصیت کی تھی؟ ہاں انہوں نے وصیت۔ اب بتا، بی بی روز کھانا لاتی تھی، شام کو آتی تھی، صبح کو لے، اب تم مل گئے نا، میں بی بی کی میزبانی کی نیت سے تمہاری میزبانی کروں، اب دعا کر، کھا لو، دعا کر۔ اب کھائیں گے تو نہیں، ہمیں تو کھانے کے نام سے بھی اب نفرت سی لگتی ہے، کھائیں گے۔ بتا تیری مراد کیا ہے، اپنی مراد بتا، ہم دعا کر دیتے، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا بی بی میری مراد بس اب اتنی ہے، غریب ہوں لیکن سب کچھ گھر میں، مراد اتنی ہے، 50 سال ہو گئے فاطمہ کی زیارت نہیں کی، سوچتی ہوں ان کی زیارت تو ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ان کی بیٹی جو بڑی بیٹی سے فاطمہ زینب تھی نا، وہ ہو بہو فاطمۃ الزہرا کی طرح خوبصورت تھی، بس اتنی دعا کر دو ایک بار زینب کی زیارت ہو جائے تو میں فاطمۃ الزہرا کا دیدار کرنے کی لذت حاصل کروں۔ اور دوسری مراد یہ ہے بی بی کہ جو چھوٹا شہزادہ تھا وہ مجھ سے بڑا مانوس تھا بچپن ہی میں، ایک بار حسین کو دیکھوں، بس ایک بار زینب دکھ جائے، ایک بار مولا حسین دکھ جائے، پھر اللہ میری روح کو اب میرے جسم سے نکال لے، بس یہی تمنا ہے۔ اتنا سنا، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ پھر کہا اے خاتون تیری دعا سے پہلے اللہ نے تیری مراد پوری کر دی، یہ جو کٹا ہوا سر ہے نا یہی حسین کا سر ہے، یہ لے زیارت کر، اور یہ ہاتھوں میں بیڑیاں کڑیاں ہیں نا یہی ثانیہ زہرا زینب بنت علی ہے۔ اس نے بی بی آپ ہو، یہ کس نے کیا؟ ایک چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑی۔ اس طرح اہل البیت کے عشاق کے شہیدوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا، اس نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر آگے کی داستان ہے، لمبی داستان ہے، خون سے لکھی گئی ہے داستان کربلا۔ اللہ نبی اور آل نبی کے دامن سے وابستہ رکھے، احترام صحابہ کے ساتھ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، سچی محبت نصیب کرے، محفل قبول کرے۔ اللہ پاک امی جان نے جو محفل رکھا ان کی عمر کو اللہ دراز کرے، عثمان میاں باپو ان کی اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت کرے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔